اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میرے بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں اور پورے دنیا کے کلمہ گو مسلمانوں، آج کا ٹاپک، آج کا ویڈیو کی ٹاپک صرف اور صرف ایمان والوں کے لیے ہے۔ صرف اور صرف ایمان والے جنہوں نے اپنے اللہ کا کلمہ پڑھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، ان کے لیے ہے۔ ویڈیو کا ٹائٹل ہی آپ دیکھیں تو تھوڑا چونکنے جیسا ہے۔ اوپر ہم نے ویڈیو کے تھمب نیل میں اوپر دہنے طرف ریڈی میڈ مجھے ملا ہوا ہے، وہ لکھا ہوا ہے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انگریزی میں آئی لکھا ہے، اس کے بعد دل بنایا ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دہنے ہاتھ پہ لکھا ہے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے آگے بائیں طرف میں نے ہندی میں لکھا ہے سب سے بڑا ڈر۔ اور بیک گراؤنڈ آپ دیکھیں تو ریڈ کلر ہے، خطرناک ریڈ کلر کے اوپر لکھا ہوا ہے سفید سے ہندی میں سب سے بڑا ڈر، آگے پرشن واچک چنھ، اور اس کے نیچے بیچ میں ریڈ بیک گراؤنڈ پہ بیچ میں نے اردو میں پیلے کلر سے لکھا ہے، اردو میں سب سے بڑا خوف، آگے سوالیہ نشان۔ اور اس کے نیچے آپ دیکھیں تو بلو کلر سے لکھا ہوا ہے، اسی ریڈ بیک گراؤنڈ پہ بلو کلر سے لکھا ہوا ہے، نیلے کلر سے انگلش میں بگیسٹ فیئر۔ اب وہ جگہ نہیں تھی ورنہ ہو جاتا بگیسٹ فیئر ان دا ورلڈ، دنیا میں سب سے بڑا ڈر، لیکن وہاں جگہ نہیں تھی اس لیے صرف لکھا ہوا ہے بگیسٹ فیئر، آگے کویشچن مارک، بگیسٹ فیئر آگے کویشچن مارک، اور بائیں طرف دیکھیں میرا فوٹو ہے۔ اب اس کی پوری تفصیل میں نے میرے آڈیو ویڈیو قرآن حدیث سے دے دیا ہے حوالہ۔ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اوپر نام ہونے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب کے بارے میں، امت محمدیہ کے بارے میں سب سے زیادہ یا سب سے بڑا ڈر کس بات کا تھا، وہ میرا لائیو ریکارڈنگ آ رہا ہے، اس کو آپ سنیں، اس کے بعد میں کچھ اور باتیں ملائیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، آپ نے دیکھا آج کے ویڈیو کا ٹائٹل ہے سب سے بڑا ڈر۔ ابھی میں ایک حدیث پڑھوں گا، اس میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ ڈر کہا ہے۔ بڑا اور زیادہ دو الفاظ ہو گئے۔ میں نے ٹائٹل بنایا ہے سب سے بڑا ڈر۔ میں نے ٹائٹل جو بنا ہے آگے آپ نے دیکھ لیا، سب سے بڑا ڈر، بگیسٹ فیئر ان دا ورلڈ، دنیا میں سب سے بڑا ڈر، میں نے بنایا ہے ٹائٹل، اور حدیث میں الفاظ ہے سب سے زیادہ ڈر۔ ابھی میں پڑھوں گا حدیث کو، لہٰذا آج کا ویڈیو ایمان والے کے لیے ہی ہے، غیر ایمان والوں کے لیے ہے ہی نہیں۔ آج کا ویڈیو غیر ایمان والوں کے لیے ہے ہی نہیں۔ آج کا جو ویڈیو میں بنا رہا ہوں، ریکارڈنگ کر رہا ہوں، یہ صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے ہے، جن کا ایمان اللہ پر ہے، اللہ کی کتاب قرآن پر ہے، اللہ کے سارے نبیوں پر ہے، اللہ کے یوم زجا یعنی یوم آخرت پر ہے، جنت اور جہنم پر ہے، اللہ کے سارے نبیوں پہ ہے، فرشتوں پر ہے، جنات پر ہے، سارے نبیوں پر ہے، آسمان کی 4 بڑی کتابیں توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید اور بہت سارے صحیفے، سب پہ ایمان جب ہے
اور اچھی اور بری تقدیر پہ ایمان ہے، تب ہم ایمان والے ہوتے ہیں۔ توحید کا کلمہ تبھی مکمل ہوگا، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود عبادت کے قابل، پوجا کرنے قابل، پرارتھنا کرنے کے قابل، عبادت کے قابل سوائے اللہ کے۔ اللہ اکیلا خالق ہے، باقی ساری چیزیں مخلوق ہیں۔ اور دوسرے کلمے کا دوسرا جز محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، خاتم المرسلین، امام الانبیاء ہیں، ہم سب کے آقا ہیں، آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہٰذا آج کا جو ٹائٹل ہے ویڈیو کا، سب سے بڑا ڈر، سب سے بڑا ڈر یا سب سے زیادہ ڈر، اب ڈر کس چیز کا؟ اللہ کے غضب کا ڈر، اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جانے کا ڈر۔ ہاں، اگر واقعی میں ہم انسان ہیں اور واقعی میں ہم ایمان والے مسلمان ہیں اور واقعی میں ہم اپنی دنیا اور آخرت دونوں جہان کی زندگی کے لیے سنجیدہ ہیں، فکر مند ہیں، تو یقیناً ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ابھی میں کتاب دیکھ کے پڑھوں گا، جس میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہے اور آج ہم سب مسلمانوں کا کیا حال ہو چکا ہے۔ لہٰذا میں سوچتا ہوں سب سے پہلے میں حدیث پڑھ دوں، پھر اس کے بعد تھوڑی بات ملاؤں۔ حدیث دیکھیے، بخاری شریف کی حدیث ہے، میں پڑھتا ہوں حدیث۔ حدیث کا ٹائٹل یہاں پہ ہے دنیا کے بارے میں، دنیا کے بارے میں، دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی زیب و زینت۔ اب ہمارے کتنے مسلمان مرد عورت ہیں زیب و زینت نہیں سمجھتے ہوں گے، تو اس کو دوسرے ورڈ میں کہہ لیے کہ یہ دنیا ورڈ کی بناؤ سنگار، خوبصورتی، دنیا کی زیب و زینت۔ چلو میں الفاظ پہلے پڑھ دیتا ہوں، پھر تصریح کریں گے انشاءاللہ۔ دنیا کے بارے میں، دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی زیب و زینت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تم لوگوں کے بارے میں جس چیز کا سب سے زیادہ ڈر ہے وہ دنیا کا بناؤ سنگار یا دنیا کی زیب و زینت ہے جو تم پر کھول دیا جائے گا۔ حدیث اتنی چھوٹی سی اور مکمل ہو گئی۔ یہ حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 1465۔ یہ حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1465، اور ان ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہ اس کا ریفرنس بھی ہو گیا۔ اور ایک دوسری حدیث ہے میرے ذہن میں آ رہی جس کا ترجمہ مفہوم ہے کہ اسی حدیث کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مجھے سب سے زیادہ ڈر ہم لوگوں کے لیے ہے، امت محمدیہ اپنی امت کے لیے کہا، تم لوگوں کے لیے مجھے سب سے زیادہ ڈر اس بات کی ہے کہ تم لوگ دنیا کی زیب و زینت یا دنیا کا بناؤ سنگار میں پڑ جاؤ گے جیسے کہ پہلے امتی لوگ پڑ گئے تھے۔ ٹھیک ہے، یہاں ایک بار سرسری اعتبار سے پھر سے اس کو پڑھ دو، ورڈ ٹو ورڈ، یعنی ایک ایک الفاظ ویسی ہی۔ دنیا کے بارے میں، دنیا کی زیب و زینت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تم لوگوں کے بارے میں جس چیز کا سب سے زیادہ ڈر ہے وہ دنیا کا بناؤ سنگار ہے جو تم پر کھول دیا جائے گا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1465، ان ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اب اس کی تصریح یہ ہے، میرے بھائی بہن بیٹا بیٹی سارے دنیا کے مسلمان سن لیں کان کھول کے، جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو ساری بات قرآن کی ماننی پڑے گی اور نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حدیثوں پہ عمل پیرا ہونا پڑے گا، چاہے وہ قولی، عملی، فعلی سب ہو۔ قرآن اللہ کے آسمانی کتاب، ہم سب کے لیے اللہ کا فرمان جسے ہم کہتے ہیں قرآن، اور ہم سب مسلمانوں کا سنویدھان، طرز زندگی، اسی سے چلنا ہے۔ اور پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اسوہ حسنہ، پوری زندگی قرآن کے مطابق ہی تھی۔ قرآن کی ترجمانی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، 12 گھنٹہ دن 12 گھنٹہ رات
سونا بیٹھنا اٹھنا. میں بار بار کہا کرتا ہوں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہیں بیگانہ نہیں چھوڑا. ہم لوگ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے سے لے کر اور قبر کی پیٹ تک جانے تک ہر مرحلے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے کہہ کے دکھلا کے پریکٹیکل بتا دیا ہے کہ ہم بچپن میں پیدا ہوں گے تو کیا کرنا ہے, جوانی میں ہمیں کیا کرنا ہے, بڑھاپے میں کیا کرنا ہے, مرنے کے بعد کیا کرنا ہے, سکھ میں کیا کرنا ہے, دکھ میں کیا کرنا ہے. اب آئیے حدیث کی طرف. سب سے بڑا ڈر یا سب سے زیادہ ڈر کس چیز پر؟ یہ جو دنیا ہے ورلڈ, یہاں کی بناؤ سنگار. مطلب لوگ بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں گے, برج خلیفہ جیسا دبئی میں بڑی بڑی بلڈنگیں دنیا میں بنائیں گے, برج خلیفہ کی طرح, سداد کی طرح اس بلڈنگوں کو سجائیں گے, ان میں ہر آسائش موجود کریں گے, پھول پتی, گارڈن, شراب شباب شیطان سب ڈالیں گے. تو دنیا میں گھر اور زینت بنائیں گے, اس کو سداد کی طرح جنت کی طرح سجائیں گے, محبت کریں گے دنیا اور بلڈنگ سے, پیسے سے, مال سے, ڈالر سے محبت کریں گے, اپنے بدن میں بہترین ریشمی کپڑے پہنیں گے, بڑی گاڑی, بڑے نوکر چاکر, بڑا راجاؤں کی طرح محل ہوگا, 1000-5000 سیکورٹی گارڈ ہوں گے. یہ سب دنیا کی بناؤ سنگار ہے, یہ سب دنیا کی بناؤ سنگار ہے. یہ آرٹیفیشیل بیوٹی ہے, یہ آرٹیفیشیل بیوٹی ہے, یہ دنیا کی بناؤ سنگار ہے. اسی کو اردو میں دنیا کی زیب و زینت کہا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ہم سب مسلمان مرد عورتوں کے لیے آگاہ کیا ہے کہ اس میں نہ پھنسنا. ہاں, ہمارے ہندو بھائی بھی لکھتے ہیں, بھلے عمل نہ کریں, لکھتے ہیں سادہ جیون اچ وچار, سادہ جیون اچ وچار ہندی میں, اور انگلش میں سمپل لیونگ اینڈ ہائی تھنکنگ, سمپل لیونگ اینڈ ہائی تھنکنگ, سمپل لیونگ اینڈ ہائی تھنکنگ. مطلب اسلام کا یہی فلسفہ ہے, یہی کہنا ہے کہ ہمارا آپ کا کپڑا بھی نارمل ہو, کھانا بھی نارمل ہو, گھر مکان نارمل ہو, گاڑی موٹر نارمل ہو. نارمل کا مطلب بیجا پیسہ, چاہے آپ کروڑ نہیں ارب پتی ہو, بیجا پیسہ آپ اپنی ذات پر نہ خرچ کریں. کیوں؟ کیونکہ دنیا میں کوئی خطہ نہیں ہے, چاہے آج کے زمانے کا سپر پاور امریکہ ہو, وہاں بھی غریبی ہے, وہاں بھی لوگ کھانے کو محتاج ہیں, ہوم لیس ہیں, گھر نہیں ہے. اور اس کے بعد چاہے ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش, چائنا, کہاں بھی ہو, ہر جگہ غریب لوگ بستے ہیں. لہٰذا ہم کو آپ کو کہا گیا, اسی لیے آخرت کا زبردست دیکھیے, قبر سے شروع کیجئے. قبر کے 3 سوال, قبر میں 3 سوال, من رب کا, من دین کا, من نبی کا, اور حشر میں 5 سوال. تو ان 5 سوالوں میں ایک ہی سوال کو 2 ٹکڑے کر دیے گئے. پہلا سوال پوری زندگی کہاں گزاری ہے, اور اسی زندگی میں سے جوانی کہاں گزار دی, دوسرا سوال ہو گیا. تیسرا مال کہاں سے کمایا, اور اسی مال میں سے مال کو خرچ کہاں کیا. اور 5واں اور لاسٹ فائنل سوال آخرت کا یا قبر سے ملائے 8واں سوال. 3 سوال قبر کے, 5 سوال حشر کے. حشر کا فائنل اور 5واں سوال, جتنا علم دین کا تھا, دین کا جتنا بھی علم تھا, کتنا عمل کر کے آئے ہو. یہی وجہ ہے ہمارے ہاں ہم جیسے چاہیں تیسے اپنی زندگی نہیں گزار سکتے, جیسے چاہیں ویسے ہم اپنی جوانی نہیں گزار سکتے, جیسے چاہیں حرام حلال ہم پیسہ نہیں کما سکتے, اور جیسے چاہیں اگر حلال ہی پیسہ آ گیا ہے, حلال طریقے سے کروڑ پتی ارب پتی اللہ نے بنا دیا, مجھے بنا دیں, آپ کو بنا دیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارب پتی تھے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارب پتی تھے, 5-10 صحابہ اور جو تھے کروڑ پتی نہیں ارب پتی تھے حلال طریقے سے. تو حلال طریقے سے ہونے کے بعد بھی آپ جیسا تیسا چاہیں اپنے اوپر نہیں خرچ کر پائیں گے, اپنے بچوں کے اوپر نہیں خرچ کر پائیں گے. ہمارے ہاں ریسٹرکشن ہے, قانون ہے. مسلمان نام ہی ہے کہ ہماری ناک چھیدی ہوئی ہے, جیسے بیل کی, گھوڑے کی, اونٹ کی لگام ہوتی ہے, ایسے شریعت مطہرہ کا قانون قاعدہ کے لگام کے ذریعے ہماری ناکیں چھیدی ہوئی ہیں. ہمیں ہر چھوٹا بڑا کام کرنے سے پہلے دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہمارا شریعت اسلام حکم دیتا ہے. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم لوگوں کے لیے قیامت تک آخری انسان آنے والے کے لیے کہ ہمیں سب سے زیادہ ڈر ہے کہ آپ لوگوں کے اوپر
کہیں دنیا نہ کھول دی جائے، زیب و زینت نہ کھول دی جائے، یہ میری پراپرٹی، یہ میرا فلیٹ، یہ میرا بلڈنگ، یہ میری بزنس، یہ میری بیوی، یہ میرا بچہ، اسی میں نہ الجھ جائیں۔ ہاں، لہٰذا عقل سلیم کا استعمال کریں۔ ویڈیو بڑی ہو رہی ہے، میں نے حدیث پڑھ دیا 2 بار۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ہم کو آپ کو آگاہ کیا ہے کس نے؟ جو پورے کائنات کے محسن ہے، محسن کائنات ہیں، رحمت للعالمین ہیں، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں، مرد عورت، اللہ کا کلمہ اور نبی کی شہادت، اللہ کی گواہی اور نبی کی گواہی دے کے ہم مسلمان ہوئے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اللہ کرے کہیں سنی باتوں سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق اللہ تعالیٰ فرمائے۔ نان مسلم تو پیسہ 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 پیسہ، ننگے ہیں، حلال آئے حرام آئے، ایک حمام میں ننگے ہیں، لیکن آج آپ اپنے سینے پہ ہم اور آپ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اللہ کو حاضر ناظر جان کے سوچ لیں کہ ہمارے مسلمان جو کلمہ پڑھنے والے کہلاتے ہیں مسلمان، ان میں سے کتنے پرسنٹ شانہ بشانہ یہود و نصرانی کافر کی طرح پیسے کے لیے اور مال و دولت کے لیے، دنیا کی زینت کے لیے، دنیا کی آسائش کے لیے، دنیا کی بناؤ سنگار کے لیے حرام حلال کی بنا تمیز کیے ہوئے ان کے ساتھ مشابہت کرتے ہوئے، حرام حلال کی بنا تمیز کرتے ہوئے، کیا نماز روزے کو ترک کر کے دین کی باتوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے کہاں جا رہے ہیں، کتنے پرسنٹ ہے؟ اللہ مجھے معاف کرے، میرے اکارڈنگ اگر میں بتاؤں تو قریب 90% مسلمان آج کے زمانے میں اس دائرے میں آ جائیں گے جو دنیا کے پیچھے ہی پڑے ہیں، آخرت کو بھول بیٹھے ہیں۔ اللہ کرے، ویڈیو بڑی ہو رہی ہے، میں یہاں دعا کر دیتا ہوں، اللہ کرے ہم سب مسلمانوں کو جنہوں نے کلمہ پڑھا اور دعویٰ کرتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا، اللہ ہم کو آپ کو قرآن حدیث پڑھنے اور اللہ کے فرمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، پوری زندگی صراط مستقیم پہ چلنے والا بنائیں، غیر المغضوب کے راستے سے رکنے والا بنائیں، اور پوری زندگی ہم سب کو دنیا کی لالچ، بناؤ سنگار، زیب و زینت سے دور رکھیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اور مرنے کے بعد جنت الفردوس عطا فرمائیں۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ آپ حضرات نے سنا، دیکھا، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ ڈر، سب سے بڑا ڈر یہی تھا کہ ہم اور آپ یعنی پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دنیا کو ہی سب کچھ نہ سمجھ کے دنیا کی زیب و زینت، بناؤ سنگار میں نہ لگ جائے، اسی لیے حدیث پڑھی گئی۔ اور آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت کیوں ڈر تھا؟ اس لیے ڈر تھا کہ وہ چاہتے تھے، محبت کرتے تھے اپنی امت سے کہ ہمارے امت کا کوئی بھی مرد عورت جہنم میں نہ جائے۔ لیکن آج افسوس، صد افسوس، امت محمدیہ کے بہت سارے مرد عورت جہنم میں سیدھا کودنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ مجھے معاف کرے۔ ہاں، کیسے؟ آج دیکھ لیجئے، آج آپ کے آنکھوں کے سامنے جتنے نوجوان مرد ہیں، 18-20 سال سے لے کے 50-60 سال تک کے عمر کے لوگ، نوجوان اور ادھیڑ مرد، اپنی باڈی کو، اپنی شریر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، داڑھی بھی اپنے چہرے پہ نہیں رکھتے، اور داڑھی مڑا کے بے نمازی ہو کے کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں، اور کپڑے لتا اور کسی طرح سے مسلمان نظر نہیں آتے ہیں۔ اسی طرح سے ہماری نوجوان نسل کی بیٹیاں، 15-12 سال سے لے کے 50 سال تک کی عورتیں بے حجاب، بے نقاب، شانہ بشانہ میلہ ٹھیلا یہاں وہاں گھومتی ہیں، کوئی نماز نہیں، دین نہیں، پردہ نہیں، کسی کا پابندی نہیں۔ ہاں، یہی سب باتوں کو دیکھ کر کڑھن کے ساتھ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہہ دیا تھا، تمام تم ہو نصارہ تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ آج یہودیوں کے نقش قدم پر، اور عیسائی، یہودی، کافر، ہندو اور منافق سب کے نقش قدم پہ پوری ہماری نئی جنریشن چل رہی ہے۔ ہاں،
اسی پہ ہر آدمی چاہتا ہے میری بدن اتنی اچھی ہو کہ سب سے زیادہ خوبصورت میں نظر آؤں، میرا گھر میں آفس میں کتا بلی گھوڑا جانور کیا کیا لگا کے سجاتے ہیں۔ ارے اللہ معاف کرے، گھر آفس اور بدن اور شریر تو چھوڑ دیجئے، آج ہماری مسجدیں بھی زینت کا مرکز بن گئی ہیں۔ مسجدوں میں رنگ برنگ اے سی، پنکھا، قالین، ساری آسائش مہیا کرائی جا رہی ہے، اور پتہ لگا نماز پڑھنے والے ندارد ہیں، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدا ہوتی رہے، سب کے سب نوجوان مست ہیں، وہی بوڑھے جن کے منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، وہی مسجد تک جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، اور اللہ اپنے قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے زیادہ یا سب سے بڑا ڈر تھا، اے اللہ ہم سب کو دنیا کی زیب و زینت، آسائش، ریاکاری سے دور رکھیے، اور اخلاص کے ساتھ توحید پرست مسلمان بن کے زندگی گزارنے والا بنائیے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔